خود شاہی کو پہنایا. شاہی کو پہلے ایک ڈکٹیٹر ہوتا تھا، ایک بادشاہ. ہم نے خود شاہی کو پہنایا جمہوری لباس. ہم نے خود شاہی کو پہنایا جمہوری لباس. جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناسو خود نگر. جب دیکھا اس نے کہ ایک بادشاہ کے خلاف، ایک ڈکٹیٹر کے خلاف آندولن ہونے لگے، بغاوتیں ہونے لگی، تو بڑی حکمت کے ساتھ ہم مغرب والوں نے، یہود و نصارہ نے یہ جمہوریت کو طے کیا. بڑے شاطر مکار کہ بھیا ایک کرتا تھا بادشاہت، اب نہیں کریں گے. اب عوام تم کو پارلیمنٹ میں پہنچائے گی سینکڑوں کی تعداد میں، تم سب مل بانٹ کے کھانا. کاروبار شہریاری کی حقیقت اور ہے. یہ وجود میر و سلطان پر نہیں ہے منحصر. یہ نہیں ملنے گا آپ کو سننے کو. قصے ملیں گے. نماز فرض ہے، نبی کے طریقے پہ پڑھنا ہے. جو نہیں پڑھے گا وہ کافر ہے. آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. پہلا سوال ہوگا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہو گئی تقریر، خطبہ ہو گیا، وہ ہو گیا. 13 سال تک تو نماز ہی فرض نہیں ہوئی تھی. دور نبوت کا آپ جائزہ لیں. آپ نبی بنائے گئے، 13ویں سال معراج سے واپسی پر آپ نے تحفہ لایا نماز کا. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ 13 سال تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کیا کرتے رہے، کیا فرماتے رہے؟ سوچنا پڑے گا آپ کو، سوچنا پڑے گا آپ کو. نماز کل دین نہیں ہے، دین کا ایک رکن ہے جو 13ویں سال فرض ہوئی. تو 13 سال تک کیا کشمکش چلتی رہی. تاریخ بتانے نہیں بیٹھا ہوں میں، میرے بزرگ ہیں، گستاخی نہ ہو جائے، سب کچھ جانتے ہیں. سوال ہے یہ، سوال یا نشان. نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو. وہ تبلیغی بھی بول رہے ہیں نماز پڑھو، نماز پڑھو. وہ بریلوی بھی بول رہے ہیں، نماز پڑھو، نماز پڑھو. نماز کیا ہے؟ مسجد میں آنے کا بہانہ ہے. مسجد میں آنے کا بہانہ ہے نماز. اب تم مسجد میں جب نماز پڑھنے آؤ گے نا تو ہم گھوٹیں گے تم کو. سمجھ میں آ رہا نہیں کچھ؟ پھر ہم آپ کو گھوٹیں گے. مسجد بریلوی کی ہے تو بریلوی بنائیں گے، خواجہ پیا والا مسلک بتائیں گے. مسجد اہل حدیث کی ہے اور آپ آ گئے ہو اب نماز کے بہانے مسجد کے اندر، تو ہم درس حدیث، درس قرآن دے دے کے آپ کو اہل حدیث بنائیں گے. کیا مطلب اس کا؟ کہ اب اہل حدیث بن گئے نا، آپ کی گاڑیاں فائنینس، ری فائنینس، کوئی دقت نہیں. آپ کی بیٹیاں گھر سے باہر، کوئی تبصرہ نہیں. بلکہ باہر سے آنے والا ایک خبیث ایک سوال کے جواب میں کہتا ہے کہ اگر ہماری بہو بیٹیاں ایس پی کلیکٹر بنے گی تو یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے. اس سے پہلے کے پروگرام میں اہل حدیث، کوئی دقت نہیں. عورتوں میں بے پردگی رہے، دھندوں میں سود رشوت جھوٹ رہے، عقیدے میں باطل پرستی رہے. کون ہے تمہارا نیتا اس وقت؟ کانگریس یا بی جے پی کا یا کسی اور دل کا؟ مسلمان ہے وہ. ہارون سے نفرت ہے، اپنے کافر ملحد سرو گن سمپن نیتا سے محبت ہے. پھر حاجی صاحب ہو آپ، پھر نمازی صاحب ہو آپ، پھر آپ روزے دار ہو، تو چل کیا رہا ہے پھر؟ مسجدوں کے اندر کون سی دینداری بتائی جا رہی ہے؟ میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو. خدا کی قسم یہ قرآن کا جادو ہے. یہ اللہ کافی ہے اپنے دین کی وضاحت، اپنے دین کے غلبے کے لیے. میں صرف یہ بولتا پھر رہا ہوں
पिछले 20 सालों से और आज भी और बढ़ते दम तक कि मीठा मीठा हफ हफ किया जा रहा है, कड़वा कड़वा थू थू, पर्दे पे कोई तबसरा नहीं, सूदी कारोबार हराम की रोजी पर कोई तबसरा नहीं, वक्त का बातिल जो जड़ है, कितने ही हलाल खोर हो आप, घर में आपका कितना ही पर्दा हो, घूंघट हो औरत का, लेकिन अगर आप काफिर हैं तो जहन्नम में जाएंगे। अगर आप फासिक मुनाफिक हैं, आपके अकीदे में फिरौन बसा हुआ है, लोकतंत्र, हिंदुस्तान का कानून, अमेरिका का कानून, अल्लाह आपकी कोई बड़ी से बड़ी नेकी भी कबूल नहीं करेगा। वीडियो बन रहा है, अगर मेरी कोई बात मुख्तलफी है तो उलमा से दरखास्त करता हूं मैं कि मुझसे बचने के बजाय वो हाथ पकड़ कर लाए मुझको मजमे में। बताए यहां पर 20 साल होने जा रहे हैं, बैन लगा हुआ है मस्जिदों में, मदरसों में बैन लगा हुआ है। ये जो प्रोग्राम हो रहा है, ये जो प्रोग्राम हो रहा है, खुदा की कसम इस पर भी निगरानी की जा रही है। मेरे एक बुजुर्ग ने अभी कहा करंट में इसी जगह पर कि अगर उनके बाप को कोई मारे, उनको खुद कोई मारे तो उतनी तकलीफ नहीं, लेकिन इस प्रोग्राम से उनको ज्यादा तकलीफ है। इस प्रोग्राम से उनको तकलीफ है कि हारून कहां पहुंच रहा है, क्यों पहुंच रहा है, क्यों बुला रहे हो भैया, तो उसमें हमारी मौत है, हमारे मसलक की, हमारे फिरके की, हमारी सियासत की मौत है। मुसलमान हो तो अल्लाह की बंदगी करो, और बंदगी सिर्फ मस्जिद के अंदर नहीं, मस्जिद के बाहर अल्लाह की बंदगी करो। दुकान के अंदर एक मुसलमान ताजिर बन के बैठो, झूठ नहीं, धोखा नहीं, झूठ नहीं, मकर फरेब नहीं, मिलावट नहीं, इबादत है ये। अल्लाह की बंदगी करो घर के अंदर अंदर। औरतें बेपर्दगी इख्तियार नहीं कर सकती आपकी। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा का पर्दा करवाया रसूलुल्लाह ने एक नाबीना साहबी से कि यह हदीस नहीं है, वो ले देगा हदीस टखना टखना। अरे तुम्हारी अक्ल टखने पे आ गई क्या, घुटने पे आ गई है क्या, औरत पूरी नंगी हो गई है, वो नहीं दिख रहा टखना। मस्जिदों में नौजवान पहुंच रहे, पूरे कूले दिख रहे हैं उनके, वो नहीं दिख रहा इमाम साहब को, खतीब साहब को, टखना। क्या चल रहा है? इसलिए अल्लाह से दुआ कीजिए, मेरी कब्र में आप नहीं, आपकी कब्र में मैं नहीं। ये समाज मरते ही तुमको ठिकाने लगा देगा, अकेले पड़ जाओगे। खुदा की कसम, मन रब्बों का, मन नबियों का, माँ दीनों का ये सवाल होंगे। इस हकीकत को अगर नहीं मानते आप तो मुसलमान नहीं है आप काफिर हैं, बल्कि ईमान का दावा करते हैं तो मुर्तद हो गए आप। सजाए मौत है मुर्तद की, इस्लाम से फिर जाने वाले के लिए सजाए मौत है। आपको जवाब देना है कब्र में, मन रब्बों का, कि किसको अपना लाड साहब समझा दुनिया में? कौन था तेरा लाड? ये थे हमारे नेता, हमारे मिनिस्टर, हमारी हुकूमत। और अगर आपने ये माना है कि मेरा लाड साहिब अल्लाह था दुनिया में, आज भी है, तो एक सवाल आपका हल हो जाएगा कि खुदा की कसम, जब से मैंने अल्लाह को माना, अल्लाह ही के आगे झुका और अल्लाह ही की बात को मैंने एज ए सिस्टम ऑफ लाइफ माना, वो थी शरीयत मोहम्मदी, कुरान का कानून। आपके अमाल जवाब देंगे। पंज सूरा रखने से बात नहीं बनेगी अंदर, पंज सूरा, वो भी पाकिस्तानी पंज सूरा, नहीं बनेगी बात। आपके अमाल, अल्लाह इज अवर लॉर्ड,
اللہ ہی زبر لارڈ، میرا لارڈ صاحب اللہ تھا، اس کو مانتا تھا، اس کی خوشی کا خیال رکھتا تھا، اس کی رضا کا خیال رکھتا تھا. ماں دینوں کا، من نبیوں کا. تیرا رہنما کون تھا؟ من نبیوں کا. کس کی بات کو فائنل سمجھتا تھا؟ کس کے طریقے پہ جیتا تھا؟ نبی تھے میرے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ میرے آئیڈیل تھے. ان کا ہیئر اسٹائل کیا تھا، کھانے کا اسٹائل کیا تھا، بیٹھنے کا کیا تھا، چلنے کا کیا تھا، کس کام کے لیے وہ آئے تھے، کیا کر رہے تھے، وہ تھا میرا اسٹائل. نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے اعمال جواب دیں گے. یہ میرا طریقہ زندگی، میرا سسٹم جمہوریت تھا. اس کافر حکومت کے پالیسی اور پروگرام تھے. آنگن واڑی تھا، آنگن واڑی. ماں دینوں کا تیرا سسٹم کیا تھا؟ اس کا جواب جمہوریت نہیں. میرا دین اسلام. یعنی اسلام اللہ کی مرضی کا خیال رکھتے ہوئے میں دنیا میں جیتا تھا. اللہ تو عالم الغیب ہے. یہ فارمیلٹی پوری ہو گئی. نومت العروس. اب فائنل ہونے تک آرام فرمائیے آپ، جیسے وہ دلہن آرام فرماتی ہے شب زفاف میں، یا پھر قبر تنگ کر دی جائے گی. منکر نکیر مسلط کر دیے جائیں گے آپ پر. یہ کب ہوگا؟ گاڑنے کے بعد قبر میں 40 قدم آپ ہٹیں گے. آپ کے جوتوں کی آواز سن رہا ہوگا، وہ بیدار ہو چکا ہوگا. خدا کی قسم یہ مذاق نہیں ہے. یہ مذاق نہیں ہے. تو مولانا محترم اہل حدیث صاحب یا مولانا محترم اہل سنت صاحب، تم دونوں چور موسیرے بھائی ہو. تم اس قوم کے غدار ہو. تم اس کی جیبیں کاٹ رہے ہو اور دے رہے ہو مسلک اور فرقہ اور باطل پرستی. کان کھول کے سنو لوگو. اگر بچنا چاہتے ہو عذاب الہی سے تو سیلف ڈیپینڈ ہو جاؤ. خدا کی قسم ساری بربادیوں کی جڑ ہے یہ نظام باطل. اور اس نے تیار کر رکھا ہے اپنے پالیسی پروگرام، جس میں تم کو ایک غلام، بدترین غلام کی حیثیت سے جینا پڑے گا. ہندوستان میں رہنا ہے تو وندے ماترم کہنا ہے. کوئی تمہاری وقت نہیں. ایک مثال دوں گا اور بات کو ختم کروں گا کہ تم سمجھ رہے ہو کہ 47 میں ہو گیا ہے فیصلہ سب کا. ہندو راشٹر یہ سرکاری کاریالوں میں جاؤ گے تو مندر ملیں گے تم کو. سرکاری کاریالوں میں تم کو ان کے بھگوان کی فوٹو ملے گی. جبکہ لوک تنتر کا یہ اصول ہے کہ پارلیمنٹ میں نہ خدا کو مانا جائے گا اور نہ رام کو. نیوٹرل رہا جائے گا. انسان کی چلے گی. اس حساب سے سرکاری پیسے سے نہ تو کوئی مٹھ بن سکتا ہے اور نہ کوئی پوجا استھل. اشارے دے رہا ہوں میں آپ کو کہ یوں بھی دیکھ لیجئے آپ یا یوں دیکھ لیجئے آپ. گوڑا بھاگ کر کے دیکھ لیجئے کیا چل رہا ہے. مگر ایک منافق، ایک ایجنٹ ممبر رسول پہ مسلط ہے. باقاعدہ مدرسوں کا تیار کیا ہوا کہ فارغ ہو گیا تھا. میں اپنی بات کرتا ہوں، دوسرے کی نہیں. عمر آباد سے فارغ ہو گیا تھا مگر سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ اسلام کیا ہے. خدا کی قسم اللہ جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے. آگے بڑھا میں اللہ نے مجھ پر رحم فرمایا، شعور دیا کہ دین تو سسٹم ہے. اللہ کے پالیسی پروگرام کا نام ہے دین. اسی لیے گالی بکا تھا ابو لہب نے کہ
تم بن لک تب بن لک لہذا جماعتنا کہ محمد تو کون سی بات کہہ رہا ہے؟ ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی. جو ذریعہ بنے ہوئے ہیں ہمارے پیٹ پالنے کا، یہ خانہ کعبہ کے بوجھ 360 یہ سب ختم ہو جائے گا. کیا کریں گے ہم؟ اب ہم کو محمد کے پیچھے چلنا پڑے گا اللہ کی بندگی کرتے ہوئے. اور ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا. سب جہنم میں چلے گئے. پرانی تاریخ ہو گئی. 13 سال اسی بات کی کشمکش تھی. کس کی چلے گی؟ اللہ کی چلے گی یا بندے کی چلے گی؟ اللہ کی چلے گی یا بندے کی چلے گی؟ اس بات کی کشمکش. اس بات پر ہوا آخری فیصلہ. ہم نے کہ اس محمد کو ٹھکانے لگا دو. اللہ نے ہجرت فرما دی، مدینہ پہنچا دیا صاحب. پھر مدینہ سے آیا. 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا. 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی. تو صلح حدیبیہ ہو گئی. اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ اب نبی اور صحابہ مطمئن ہو گئے کہ اب انشاءاللہ ماشاءاللہ اب جنگ نہیں ہوگی، اور جو بھی بات ہوگی اختلافی میمورنڈم سے اس کو طے کر لیں گے، الیکشن کروا لیں گے، اکثریت جو کہے گی اس بات کو مان لیں گے. کیا ایسا صلح حدیبیہ ہوئی تھی؟ پڑھیے آپ. واقعہ بتانے کی ضرورت نہیں، پڑھیے آپ. بس میں اتنا اشارہ کر رہا ہوں کہ سن 6 میں صلح حدیبیہ ہوئی تھی اور سن 8 میں مکہ فتح ہو گیا تھا. 47 میں صلح ہوئی ہے. 47 میں بد سے بدتر غلامی کی زندگی جی رہے ہو آپ 2012 میں، اور چانسز نہیں ہے اسلامی حکومت کے کہ ہندوستان فتح ہو. ہندی مسلمانوں، کیا اب قرآن نافذ نہیں ہوگا؟ کیا اب چور کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے؟ کیا اب زانی کو درے یا گڈھا کھود کے گاڑا نہیں جائے گا؟ کیا قرآن کا قانون تعزیرات، فوجداری قانون نافذ نہیں ہوگا؟ کیا قرآن غلام بن کر رہے گا؟ تم بول رہے ہو علماء کرام کہ سمجھوتا ہو چکا، تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین کا مطلب کیا ہے؟ اس قرآن کو، اس کے قانون کو نافذ کرنے کی کوشش جاری ہے دنیا میں. آپ ساتھ دیں اور نہ دیں، افغانستان میں اور عراق میں کہ جمہوریت یعنی انسان کے قانون کی نہیں چلے گی، اللہ کی چلے گی. اس بات کو لے کے جانے دے رہے ہیں وہ اور جانے لے رہے ہیں وہ. یقتلون و یقتلون حقا فی التوراۃ والانجیل وقاتلہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ. کیا مطلب ہے؟ کیا بتاؤں؟ خدا کی قسم میں غفلت میں نہیں ہوں یا خوش فہمی میں نہیں ہوں میں کہ میں یہاں سے جاؤں گا تو علی میں انقلاب آ جائے گا. نہیں آئے گا. میں ایک ایک شخص سے اس کے ضمیر کو بیدار کرنے آیا ہوں کہ میرے بھائی مت کر، خدا کی قسم اس مولویت پر بھروسہ مت کر. موجودہ دینداری کا ناٹک، اس پہ بھروسہ مت کر. سیلف ڈیپینڈ ہو جا، خود قرآن سمجھنے بیٹھ جا. اللہ تیرا سینہ کھول دے گا، سمجھا دے گا کہ کیا ہے قرآن، کیا بول کے گیا ہے وہ. میری بات اگر قرآن کے خلاف ہو، ایک بات بھی اگر قرآن کے خلاف ہو، تو آپ مجھ سے سیونی آ کر، اپنے علماء کے ساتھ سیونی آ کر، یا پھر مجھ کو فون لگائیے گا، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا انشاءاللہ. یہ بات ہوگی. اب یہ بات نہیں ہوگی ٹوپی. ابے کب تک ٹوپی پہنائے گا بلے؟ دوپٹہ چھوڑ دیا عورت نے، کپڑے چھوڑ دی، کب تک ٹوپی پہنائے گا؟ داڑھی.
ارے تیرے سے اچھی داڑھی تو آسارام باپو کی ہے. سمجھ میں آ رہا نہیں کچھ؟ لمبی داڑھی رکھ کے جنت میں جائے گا تو بھی پہن کے پگڑی سردار کی داڑھی تو پھر آسارام باپو کی ٹخنا تو کیفری 1/4 گھٹنے سے نیچے چل رہا ہے ایک پینٹ ابھی پہن ہی رہے لوگ. متقی ہے کیفری پہننے والے متقی ہے پرہیزگار ہے. تو نے اللہ سے پنگا لیا اللہ تجھ کو ذلیل کر دے گا. علماء سو کی اکثریت خدا کی قسم اگر یہ بات آپ کے سامنے آ رہی ہے تو پچھلے 20 سالوں کی تاریخ ہے. پچھلی تاریخ نہیں سیونی کی سیونی ضلع کی. کیا وہابی کیا سنی کیا بریلوی کیا دیوبندی ایک جٹ ہو کر میری اس آواز کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں اپنی کتھا آپ کو سنانے نہیں آیا ہوں میرے ساتھ پچھلے 20 سالوں سے کیا چل رہا ہے. پچھلے سال تو میری مجسٹریل انکوائری کروا دی صاحب کیا آتنکوادی صاحب یہ اس کو نا طالبان سے اور لشکر محمد سے کنیکشن ہے. میرے بھائیوں اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے. پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. کیسا ایمان ہے تمہارا کہ خدا اور خدا کی صفات کے بارے میں تم کچھ زیادہ بول نہیں سکتے. بس خدا اس حد تک ہے کہ نماز پڑھو چندے دو اور محمد رسول اللہ صرف اس حد تک ہے کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی. جیسے رسول اللہ نے نماز پڑھی ویسی نماز پڑھو. جی نہیں نماز تو پڑھنی چاہیے ویسی پوری زندگی ویسی جیو جیسی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری ہے. اگر آپ بتاتے ہو کہ سمجھوتا کر لیا تھا پھر ووٹنگ ہوئی اور کبھی انقلاب نہیں آیا تو پھر یہ آیت کیوں نازل ہوئی تھی عرفات کے میدان میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. میرے بھائیو خلاصہ کلام یہ کہ چاود راہٹ چل رہی ہے. جاہلوں کا قبضہ ہے ممبر و محراب پر مدرسوں پر. خاندانوں کی چاود راہٹ چل رہی ہے. مسلک پرستی چل رہی ہے. فرقہ پرستی چل رہی ہے. اور جو علماء ہے علماء سو دنیا دار علماء عبد الدرہمی والدینار دنیا پرست علماء ان کے ماتحت ہے. جو مسلک اپنے صدر اور متولی کا ہے اس کے خاندان کا ہے اس کی وضاحت چل رہی ہے. مسجدوں کے اندر چل رہا ہے معاملہ. گالم گلوچ ہو رہی ہے صدارت کے لیے. گٹ بازی چل رہی ہے مولویوں کے اندر. کس بات کو لے کے؟ میرے بھائیوں سمجھنا پڑے گا. آپ کو یہ سب سمجھنا پڑے گا. آپ کو ان سے پوچھنا پڑے گا کہ محترم ذرا اس باطل نظام کی وضاحت کیجئے ہاتھ میں قرآن لے کر. نمبر 1 پہ وقت کا نمرود کلیئر کیجئے. وقت کا فرعون کلیئر کیجئے. کیونکہ عقیدے کی درستگی کے بغیر آپ کا کوئی نیک عمل قبول نہیں. خشت اول چون نہد میمار کج تا سریا می روت دیوار کج. پہلی اینٹ ہے آپ کے ایمان کی آپ کا عقیدہ کہ اللہ کو کما حقہ مانیے. بندگی اگر اس کی ہوگی تو صرف نماز کی شکل میں نہیں بلکہ پوری زندگی میں فیصلے بھی اسی کے مطابق ہوں گے. دوسرے نمبر پر آپ کو اپنی روزی کو حلال بنانا پڑے گا. مولانا محترم آپ کو اعلان کرنا پڑے گا مسجد کے اندر کہ خبردار حرام کمائی کرنے والے لوگوں
तुम्हारा चंदा नहीं चाहिए हमको। तुम्हारे धंधे में झूठ है, सूद है, रिश्वत है, धोखा दगा मकर फरेब है। तुम्हारी औरतें कमाने निकल गई हैं, जिनको हरम सरे में रहना था भाड़ू बन गए। तब जो अपनी अपनी औरतों की कमाई खाए वो मर्द नहीं है, वो भाड़ू है। वो खबरदार, अगर मस्जिद मदरसे के फंड में तूने चंदा डाला तो बोलो बोलो, बोलना पड़ेगा, मगर नहीं। तीसरे नंबर पे तुमको बोलना पड़ेगा अपनी बहू बेटियों से, हमारी इज्जत हो तुम, हम तुम्हारे निगरान हैं, घर के अंदर रहो। और मेरी मां बहनों, ये बात मैं आपसे कहता हूं, अगर आप जहन्नम से बचना चाहती हैं और जहां जन्नत में जाना चाहती हैं, तो आपका दीन है पर्दा, आपका दीन है पर्दा। अगर आप बेपर्दा हैं तो आपकी कोई इबादत कबूल नहीं, आप महफूज नहीं, आपकी इज्जत व असमत खतरे में है। ये किसने समझा दिया कि जाओ शहरों में जाओ, हॉस्टल में रहो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। बेपर्दा। कल जो आई नजर चंद बीबियां, अकबर जमी में गैरते कौमी से गड़ गया। पूछा जो उनसे, आपका पर्दा वो क्या हुआ? कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों की पड़ गया। अगर तुम्हारे मर्द, मेरी मां बहनों गौर से सुनना, अगर तुम्हारे मर्द बेपर्दगी की दावत देते हैं, निकलो, ये काम करो, पढ़ो, आप बगावत कीजिए घर में बैठ कर के, ये नहीं होगा। वो बाप हो या शौहर, इस बुनियाद पर तलाक ली जा सकती है, तलाक दी जा सकती है, खुला लिया जा सकता है, इस बुनियाद पर कि एक निकम्मा शौहर अपनी औरत को मजबूर कर रहा है नौकरी पर, वो उससे खुला ले ले। यह है शरअन जायज वजह, शरई वजह है ये, इस बुनियाद पर वो तलाक। अगर वो शिर्क पर और बिदआत पर उभार रहा है, मजबूर कर रहा है, तो मेरी मां बहन किसी प्रेशर में न रहे, उससे खुला ले ले, उस बिदआती को, बददीन को छोड़ दे। बेपर्दगी की अगर दावत दे रहा है तो ले ले। शरीयत में तलाक की एक ही वजह जायज है बस, कि वो शरई हो। अम्मा बोल रही हैं, अब्बा बोल रहे हैं, या साथ में रहने के लिए और घुमाते नहीं है, सब बेकार बातें। ये एक ही वजह जायज है बस, मर्द छोड़ सकता है औरत को या औरत छोड़ सकती है मर्द को, वो ये चीज है कि शरीयत की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं, शिर्क के मसले पे समझौता नहीं। मैं अपनी माँ बहनों से कहता हूं कि अगर कोई निकम्मा मिल गया है, निकाह में तलाक ले ले उसे, तलाक नहीं रहते तुम्हारे साथ। मर्द वही है जो कमाई पूत हो, और मोमिन मर्द हलाल कमाई कमाने वाला, माशाअल्लाह, वो निगरानी करे, अपने औरतों की निगरानी करे। ये देखो बेटी, खिड़की पे दिखना मत, देखो बेटा दरवाजे पे खड़े मत रहना, देखो तुम्हारी हरम सरा में कोई परिंदा पर नहीं मार सकता। अपन अहले हदीस है, अपन अहले सुन्नत है। अल्लाह के नबी ने अपनी बीवी आयशा जो फकीहतुन निसा, उसको पर्दे का हुक्म दिया अंधे से। आपने फरमाई कि या रसूल अल्लाह, ये तो नाबीना है। आपने फरमाया कि आयशा, तुम तो अंधी नहीं हो, तुम तो अंधी नहीं हो, किस बेस पे निकाल रहे हो? फिर दावे बड़े 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 दावे, अहले हदीस, अहले सुन्नत, शिया, किस बेस पे निकाल रहे हो अपनी बहू बेटियों को स्कूल के लिए? कुरान की धज्जियां, सीरतुन नबी की धज्जियां उड़ जाए तो उड़ जाए, लेकिन पढ़ेगी भाई, भाई पढ़ेगी, पढ़ेगी नहीं तो रिश्ते कहां से आएंगे? और पहले ये पूछते कहां तक पढ़ी है, पहले ये पूछते कहां तक पढ़ी है।
یہ ملا دقیانوس بھائی اس کے چکر میں آ جائیں گے تو کیسا ہوگا؟ تعلیم عورتوں کو ضروری تو ہے، مگر خاتون خانہ ہو، صبا کی پری نہ ہو. اپنی بیٹی کے قدم باہر مت نکلنے دیجئے، خدا کی قسم. انشاءاللہ العزیز آپ کی بیٹی، آپ کی بہن خاتون خانہ بنے گی. اور شیطان مردود کی اس پالیسی پروگرام میں، اس ہوے میں نہ جائیے کہ نہیں بھائی ضروری ہے. آپ گھر میں رہتے ہوئے بچی کو اردو سکھائیے، عربی زبان سکھائیے، عربی. اب جب وہ مادھیم سیکھ لے، اردو، عربی، فارسی، ہندی، انگلستان کی بچی انگریزی زبان مادھیم ہوتی ہے. سلیبس قرآن، عورتوں کا قرآن، سورہ نور، سورہ احزاب پڑھیے میری ماں بہنوں، تب سمجھ میں آئے گا کہ مرد آپ کا استعمال کر رہا ہے، اپنی آنکھیں سیکھ رہا ہے. ہم بیٹھے ہیں مارکیٹ میں، عورت کا کیا حال ہے؟ یہ سب فریب ہے. یہ بائی، خالہ، پھپھی، یہ سب فریب ہے. یہ ایک ہی رشتہ ہے بس مرد عورت کے بیچ میں، جو برف کے ٹکڑوں میں اور گرمی میں ہوتا ہے. یہ برف کے ٹکڑے ہیں جو گرمی سے پگھلتے ہیں. اشارہ سمجھیے آپ بات کو. خیریت اسی میں ہے کہ ان کو اندر رکھے، گھر سے نکلنے نہ دے، گھر کے اندر رہتے ہوئے ان کی اسلامی تعلیم و تربیت کریں. فاطمہ، خدیجہ، عائشہ بنے گی انشاءاللہ. پھر اس کو ایسے مرد کے حوالے کریں جو دین کا پاسبان ہے، اللہ والا ہے، عقیدے میں اس کے توحید ہے، اخلاق میں اس کے برتری ہے، حلال ہے. جو اپنی بیوی کی، اپنی بہن ماں کی حفاظت کر سکتا ہے اس کو دیں مرد کو. مت دیکھیے کیا کرتا ہے، وہ ٹھیلیا لکیلتا ہے، چھوٹا آدمی ہے. نہیں میرے بھائیو، ارے اب باپ رے، خدا کی قسم، دعوے بڑے بڑے، یہ متولی ہیں، یہ ممبران ہیں، یہ ٹھیکیدار ہیں. ہمارے گھر کے سامنے ایک مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے صاحب، ہو گئی اب تو. وہ باقاعدہ اپنی جوان لڑکی کے ساتھ بیٹھ کے آتا تھا. وہ اسکوٹی چلا رہی ہوتی تھی، ایکٹیوا، اور وہ مسجد کا متولی اس کے پیچھے بیٹھ کے آتا تھا. صاحب میں بالکل پریکٹیکل بتا رہا ہوں آپ کو. ادھر بیچارہ باپ مسجد کے لیے نکل رہا ہے ٹخنے سے اوپر کر کے اور ٹوپی پہن کے، اس کے ساتھ اس کی بیٹی نکل رہی مارکیٹ میں کالج کے لیے، بوائے فرینڈ سے مل گیا. وہ مسجد میں آ کے ہارون مولانا کی ٹوپی دیکھ رہے صاحب، تب بھی نہیں لگاتا. اور اسی کے سامنے نکلی ہے اس کی بیٹی، پتلے کپڑے، تنگ کپڑے پہن کے، ٹائٹ کپڑے پہن کے مارکیٹ میں. تو یہ دین کیا ہو کے رہ گیا؟ یہ ہو کے کیا رہ گیا دین؟ مولوی صاحب کچھ تو بولیے. ان کو لتھاڑیے نا، جو ذمہ دار ہے دین کے، قوم کے غم میں گھل رہے، پریشان ہے. اللہ کیسے پروگرام ہو اور کیسے مدرسے کے بچے پلے. اللہ وہ دین سیکھ رہا ہے، مولانا بنانا کوئی دین کا کام ہے؟ نہیں، دین کا کام یہ ہے کہ آپ مرد بنے، باطل کا انکار کریں اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں. تو تیر آزما لینا، میں جگر آزما لوں. وقت کا خالد بن ولید ہوں میں. وقت کا تاریخ. دو ہی صورتیں ہیں میرے سامنے، یا تو فاتح اندلس بنوں گا، آزاد قرآن کا قانون نافذ کروں گا، یا پھر شہید ہو جاؤں گا. کشتیاں جلا دو، کشتیاں جلا دو. یہ طارق بن زیاد کی ذاتی رائے نہیں تھی، یہ قرآن و حدیث کا پورا خلاصہ تھا کہ مومن کافر کی غلامی نہیں کر سکتا. اس کے لیے دو ہی راستے ہیں، یا تو وہ
اس قرآن کے قانون کو نافذ اور جاری کرنے میں اپنی جان دے دے گا، اسلامک سسٹم قائم کرنے میں شہید ہو جائے گا، یا پھر اللہ اس کی کوششوں کو باور کرے گا، رنگ لائے گا، قائم ہوگا قانون جیسا رسول اللہ نے قائم کیا، خلفائے راشدین نے۔ میرے بھائیوں، آج بھی وہ کوشش چل رہی ہے، قیامت تک چلے گی۔ ہمارا آپ کا صرف امتحان ہے، اس میں ایک ایک شخص اپنا ذمہ دار ہے۔ ابھی یہ بڑی بات فائنل ہو نہ ہو، لیکن کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ذمہ دار سے پوچھا جائے گا۔ تو مرد ہو آپ سے پوچھا جائے گا اپنی عورتوں کے بارے میں، آپ استاد ہو تو اپنے چیلوں کے بارے میں، آپ امام ہو تو اپنی قوم کے بارے میں، آپ حاکم ہو تو اپنی رعایا کے بارے میں۔ اس لیے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو میرے بھائی۔ میں نے اپنی ذمہ داری کو سمجھا، 20 سال سے لگا ہوں میں تواصی بالحق کے تحت، جیسے میرے عزیز نے آپ کے سامنے بیان کیا، تواصی بالحق کے تحت۔ کوئی چندہ نہیں چاہیے آپ سے، کوئی معاوضہ نہیں چاہیے آپ سے، مجھ کو کچھ نہیں چاہیے۔ کیا بہتر ہوتا کہ چائے بھی نہ ہو، یہ زیادہ پسند آتا ہے پروگرام ہم کو کہ یہ آئے یہ چلے، یہ آئے یہ چلے، کچھ نہیں ہونا۔ وجہ کیا ہے کہ یہ تیسرا کام ہے مومنوں کے لیے خسارے سے بچنے کے لیے، ایمان۔ تو ابراہیم اور موسیٰ اور محمد رسول اللہ والا ایمان جو کافر مشرک کو اور ملحد کو برداشت نہ کرے، وہ خنجر دکھاتا رہے اور آپ سینہ پیش کرتے رہیں، وہ ایمان۔ دوسرے نمبر پر حلال، تیسرے نمبر پر پردہ۔ ان باتوں کا خیال رکھتے ہوئے اگر ہم دنیا میں جی لیں گے تو انشاءاللہ العزیز انفرادی کامیابی آپ کو ملے گی، انفرادی کامیابی۔ جنگل میں شیر کی حیثیت ہوگی آپ کی۔ 20 سال پہلے میں تنہا چلا تھا، لیکن آج سینکڑوں بندگان خدا اس بات کی تائید میں ہے، اس بات کی تائید میں کہ یہ قرآن قانون ہے اللہ کا انسانوں کے لیے۔ رہی یہ بات کہ انسان کا قانون انسان کے لیے، انسانوں دوارا، یہی ہے باطل، یہی ہے طاغوت۔ اور قرآن انکار کرتا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ کہ طاغوت کا انکار کیا جس نے اور اللہ پر ایمان لایا، اس کو سہارا مل گیا جو ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ طاغوت معلوم نہیں، طاغوت کیا ہے؟ میرے بھائیوں، اپنے آپ کو بچا لیجئے، کوشش میں ہم یہ لگے ہیں۔ اور اگر ایک ساتھ دے دیں گے آپ، کوئی رسمی بات نہیں ہے بیعت کرنے کی، اگر آپ ایک 11 ہو جاتے ہیں تو خدا کی قسم اللہ کے دین کو طاقت پہنچتی ہے۔ اجتماعیت، اجتماعیت، جماعت کا رولز اسی لیے رکھا گیا، اس کے اندر لائن آرڈر اسی لیے رکھا گیا۔ یہ تربیت 5 وقتہ نمازوں میں ہم کو مل جاتی ہے، ایک کی آواز پہ آنا، لبیک کہنا، اٹھنا بیٹھنا، چہرے اپنے پھیر دینا، یہ سب ٹریننگ ہے کس کام کے لیے؟ کہ کسی بھی وقت مسجد نبوی میں اعلان ہو سکتا ہے کہ جہاد پہ چلنا ہے، جہاد پہ چلنا ہے، فوراً وہ اپنی نئی دلہن کو چھوڑ کے جہاد میں جائے گا اور شہید ہو جائے گا۔ لیکن اگر ایسا نہ ہوا آپ کی زندگی میں، میری زندگی میں، تو کم سے کم میں ڈیوٹی پہ تو ہوں۔ اللہ سے امید رکھتا ہوں اپنی بخشش کی کہ اللہ جتنی صلاحیت تھی اتنی بات میں کرتا رہا۔ انسان گھاٹے میں ہے بتاتا رہا۔ اگر بچ سکتا ہے تو 4 کام کر کے اللہ پر ایمان لائے،
کما حق ہو، ایمان کا ناٹک نہیں، ایمان و یقین کی بات کرتے پھر رہا ہے تبلیغی جماعت والا. ابھی آئندہ سال الیکشن ہے، سارے مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ آ کے طے کریں گے کہ ووٹ کس کو دینا ہے. ابھی دین کو لے کے، مسلک کو لے کے لڑ مر رہے ہیں، تو میں اس وقت گونڈ بھی گونڈ آنا بھی گونڈ نہیں لگے گا. جے بڑا دیو، جے بڑا دیو نہیں لگے گا. بابو او انفسکم، اپنے آپ کو بچائیے، واہلیکم، اپنی اہل و عیال کو بچائیے آگ سے، اپنے آپ کو بچائیے. ایسے حالات نہیں دکھ رہے ہیں، پورا سرد ماحول ہے، بھٹی بھی سلگا رہے نا آپ تو ٹھنڈی پڑ جا رہی ہے، مگر یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ اللہ کی ذمہ داری ہے. وہ آپ کی کوششوں کو بیکار نہیں کرے گا انشاءاللہ العزیز. مگر اپنے ایمان کا ثبوت تو دے دیجئے. آپ کیوں ڈر رہے ہیں باطل سے؟ اس کا مطلب یہ کہ آپ خدا سے نہیں ڈر رہے ہیں. میرے بھائیوں، میں نے خطبہ مسنون کے بعد، مختصر خطبہ مسنون کے بعد جو بات کہی تھی وہ یہ تھی، باتوں میں سب سے بہترین بات اللہ کی بات